ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور اس وقت کہیں گے ایمان والے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی سخت سے سخت قسمیں اٹھائی تھیں کہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ سراسر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 53 ہم نے پڑھی ہے۔ کل آیت نمبر 52 اور 1 میں یہ بتایا گیا تھا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے کبھی بھی یہ مخلص دوست نہیں ہو سکتے۔ آگے یہ کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ دوستیاں لگائیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تو پھر وہ کہنے لگے کہ ہیلے بہانے بنانے لگے اور اپنے آپ پر وہ افسوس کرنے لگے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اب ان کا افسوس کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے کی وجہ سے، یہود و نصارہ کے ساتھ وفاداری کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور یہ سراسر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آگے آیت نمبر 54 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بڑی ہی نصیحت کن یہ آیت کریمہ ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو اس کی بدنصیبی سو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اور وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو نرم ہوں گے ایمانداروں کے لیے، بہت سخت ہوں گے کافروں پر۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، جسے چاہے نوازتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشادہ رحمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب فرمایا کہ اے ایمان والو، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر اس بندے کا اپنا نقصان ہے جس نے دین کو چھوڑ دیا ہے، جس نے دین کا دامن چھوڑ دیا، جو دین کے پرچم کے تلے سے نکل گیا، اس نے سراسر اپنا نقصان کیا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے دین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے دین جو ہے وہ تنہا رہ جائے گا، اکیلا رہ جائے گا، یا دین کی عمارت گر جائے گی، تو یہ اس کی اپنی غلط فہمی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پھر ان قریب ایک ایسی قوم لے کے آئے گا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ دین میں مخلص ہوں گے، پکے لوگ ہوں گے، اور ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوں گے؟ وہ نرم دل ہوں گے، اور کافروں کے بارے میں لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ اقبال نے بھی کہا نا، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم،
رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. مومن کی شان یہ ہے، جب اپنے یاروں میں ہوتا ہے، جب اپنے بھائیوں میں ہوتا ہے، جب اہل ایمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو پھر اس کا دل ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے. لیکن جب باطل کے مقابلے میں آتا ہے تو پھر وہ فولاد سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اس کا عملی مظاہرہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اس ظاہری دنیا کے جب آخری ایام تھے تو اسود انسی نامی ایک شخص نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے اپنے آپ کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں. اور فیروز دیلمی نے اس رات اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جس کی صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. اور آقا کریم علیہ السلام نے اسود انسی کے واصل جہنم ہونے کی خبر بھی اپنے صحابہ کو دے دی تھی کہ وہ اس دنیا میں اب نہیں رہا. اسی طرح قبیلہ بنو حنیفہ میں مسیلمہ کذاب نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور نہ صرف اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ساتھ ملا لیا اور اسلام کے خلاف باقاعدہ ایک فوج تیار کر کے بغاوت شروع کر دی، جس کا سر کچلا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے. اسلام کی سب سے بڑی جنگ جس میں صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد مرتبہ شہادت پر فائز ہوئی وہ جنگ یمامہ ہے، جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اور یہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا تھا کہ میں نبوت میں آپ کا شریک ہوں، آدھے کا حصہ دار ہوں. ٹھیک ہے، یعنی آپ یوں کر لیں کہ دن کے وقت آپ نبی ہوں گے، رات کے وقت میں نبی ہوں گا، یا رات کے وقت آپ نبی ہیں تو دن کے وقت میں نبی ہوں گا، یا جب تک آپ ظاہری دنیا میں ہیں آپ نبی ہوں گے، جب آپ اس دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو پھر میں نبی ہوں گا. اس طرح کی یہ باتیں کیا کرتا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جو لشکر بھیجا گیا اس نے اس کا بھی کام تمام کیا. بہت خون ریز جنگ ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی. اسی طرح ایک اور شخص جو تھا اس نے قبیلہ بنو اسد میں طلیحہ نامی شخص نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا. تو یہ سارے وہ لوگ تھے. اس طرح اور بہت سارے ایسے لوگ تھے، کچھ قبائل تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. جب نبی پاک علیہ السلام نے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ اب تو اسلام کمزور ہو گیا ہے، نبی پاک علیہ السلام تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب پیچھے تو کوئی سنبھالنے والا رہے گا نہیں، تو اسلام کمزور ہو جائے گا اور بس چند دنوں کی بات ہے، اب یہ شیرازہ بکھر جائے گا اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کچھ لوگ جو تھے، کچھ قبائل، پورا قبیلہ مرتد ہو گیا اور انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا. جو کہ پہلے کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھتے تھے، جب نبی پاک علیہ السلام اس ظاہری دنیا میں جلوہ افروز تھے تو وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے، اور یہی سوچ کے کہ اب تو اسلام رہے گا نہیں، بس اب نبی پاک علیہ السلام چلے گئے ہیں تو اسلام بھی ختم ہو جائے گا. لیکن قربان جائیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرماتا ہے، توکل اور یقین کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، وہ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام کہ اس انتہائی نازک وقت میں جب کہ لوگ اسلام کو چھوڑ گئے، ایک تو سب سے بڑا صدمہ یہ تھا مسلمانوں پہ کہ نبی پاک علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں ہے، ہماری آنکھیں اس شرف سے محروم ہیں کہ ہم کریم آقا علیہ السلام کا دیدار کر سکتے ظاہری دنیا میں. ہم نے حضور علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، ہم نے وحی اترتے نہیں دیکھی، ہم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے نہیں دیکھا، ہم نے غار حرا پہ وہ قرآن کے نور کو اترتے نہیں دیکھا، ہم نے مدینے کی گلیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چلتے نہیں دیکھا. بدر میں آتے فرشتے دیکھنے سے بھی ہم محروم ہیں، احد میں ہونے والی شہادتیں بھی ہمارا مقدر نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ایک سچے مسلمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت اور عقیدت ہے اپنے پیارے آقا علیہ السلام سے، آج بھی جب نام آتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. مدینہ پاک کا تذکرہ کیا جائے تو آگ کی شوق کی آگ بھڑک اٹھتی ہے سینے میں کہ یار کب بلاوا آ جائے اور میں مدینے پہنچ جاؤں، سرکار کے قدموں میں پہنچ جاؤں. یہ 1450 سال کے بعد
امتیوں کا یہ عالم ہے محبت کا، تو ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا جن کا بچپن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کے سائے میں گزرا، جن کی جوانی بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنگت میں گزری، جنہوں نے اپنی ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کا کیا حال ہوگا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پہ کیا کیفیت طاری ہوگی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا غم کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ کے رنگ سرمے کی طرح سیاہ ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق اور جدائی کے غم میں، لیکن جب اسلام کی بات آئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی لچک نہیں دکھائی، بلکہ جو لوگ دین سے مرتد ہو رہے تھے اور جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اتنا اسٹرانگ سٹینڈ لوں گا ان لوگوں کے خلاف کہ جو بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں زکوٰۃ بھیجا کرتا تھا اور اس کے مال زکوٰۃ میں اونٹ کی ایک رسی بھی آتی تھی، آج اگر میرے دور کے اندر اس نے ساری زکوٰۃ بھیجی لیکن اگر صرف وہ اونٹ کی رسی نہیں بھیجی تو میں وہ رسی بھی اس سے نکلوا کے رہوں گا، اس لیے کہ وہ میرا حق نہیں ہے، وہ اسلام کا حق ہے، تو اسلام کا حق میں کسی کو دبانے نہیں دوں گا۔ جو پہلا خطبہ دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص وہ بہت طاقتوری کیوں نہ ہو، میرے نزدیک وہ کمزور ہے جب تک کہ میں کمزور کا حق اس سے لے نہ لوں، اور فرمایا تم میں سے کمزور ترین شخص جو ہے میرے نزدیک وہ طاقتور ترین ہے جب تک کہ میں حق اس کو دے نہ دوں۔ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، اگر اپنی طاقت کی بنا پہ وہ کسی کا حق غصب کرنا چاہے گا صدیق اکبر اس کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ غریب کا حق اس سے نکلوا کے رہیں گے۔ اور کوئی غریب یہ مت سمجھ کے احساس کمتری کا شکار ہو کہ میں غریب ہوں مجھے کون پوچھے گا، اگر کسی غریب کی حق تلفی کسی نے کی ہے وہ غریب میرے پاس آئے، وہ غریب نہیں ہے، وہ بڑا طاقتور ہے، ریاست اس غریب کے ساتھ کھڑی ہوگی جب تک کہ ریاست اس کا حق اس غریب کو دلوا نہ دے۔ یہ آپ کا خطبہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کو مشورہ دیا گیا کہ جی بابا جی تھوڑا سا ہاتھ نرم رکھیں، ابھی حالات خراب ہیں، لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں تو ان کو ذرا قریب آنے دیں، قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جنگل کے درندے آ جائیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جنگل میں لے جائیں تو فرمایا میں پھر بھی اس بات سے باز نہیں آؤں گا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو مکمل طور پہ نافذ کروں اور اس دین کی حفاظت کروں۔ یہ تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا استقامت بھرا جذبہ جس نے ایک دفعہ سے پھر امت کو جو ہے وہ سٹینڈ کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چیز جو ہے وہ فرمائی کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے دین سے پھر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان قریب ایسی قوم لے کے آئے گا۔ وہ یہ مت سمجھے کہ میں دین سے پھر گیا تو دین محتاج ہو جائے گا، دین کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب جو ہے وہ دین کے محتاج ہیں، دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمیشہ ہمیں ہماری نسلوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں دین اسلام کی بڑھ چڑھ کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔